پہلی نشانی یہ ہے جڑے پرندے نے نا اتھے وہ کعبے دے اتوں نہیں لنگدے. کنٹرولنگ سسٹم ان کا دیکھو, وہ آتے ہیں, میں نے خود دیکھا, پیچھے سے آتی ابابیلی آتی ہے پرواز کرتی ہوئی, کبوتر آتے ہیں پرواز کرتے ہوئے, لیکن جو ہی جہاں سے بیت اللہ کی حد شروع ہوتی ہے نا, وہاں پہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم ہے, پر بھی اس کے اوپر نہیں جاتا. پھر وہاں پہ آ کے پروانہ وار وہ پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایسے گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کو کس نے بتایا ہے, ان کو کس نے سمجھایا ہے؟ پتہ یہ چلا پرندے بھی جانتے ہیں یہ بیت اللہ ہے, اور اس کو جن سے نسبت ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. ہائے ہائے پروانہ وار. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر, اللہ اکبر پڑھو, اللہ اکبر اللہ. اے تفسیر چ گل لکھی جائے, کہتے ہیں جب وہاں کے پرندے بیمار ہو جاتے ہیں نا, علاج اپنا کنج کر دینے. سنو ذرا, یہ کوئی وہ باتیں نہیں, کوئی ایسے ہی اے لکھی دیاں گلاں جے. وہاں جو پرندے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں وہ علاج کیسے کرتے ہیں, شفا کیسے ملتی ہے؟ کہتے ہیں جو ہواؤں کے ہلے, جو ہوائیں بیت اللہ سے ٹکراتی ہے نا, جو پرندہ بیمار ہوتا ہے, جو ہوائیں بیت اللہ سے ٹکراتی ہیں اس کے اندر سے گزرتے ہیں, وہ گزرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پرندوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہوائیں ٹکرائیں بیت اللہ کے ساتھ اس میں سے پرندے گزرے, اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے, تو جس جگہ پہ کملی والا موجود ہے اس جگہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات آپ کو سنوں, یہ ابھی بھی میں آ رہا تھا, مجھے ایک نے بتایا وہ فلاں, بھائی یاد رکھنا یہ دور بڑا ڈاڈا ہے, جتنا حساس رہو گے بچ جاؤ گے. اے آخر والی آیت سن لو, ومن کافر, فرمایا جنہیں انکار کیتا فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ بے پرواہ ہے. کیا کر سکتے ہو؟ عقیدہ تمہارا بگڑ جائے, اگر تم بد مذہبیت کی طرف چلے جاتے ہو کیا کر لو گے؟ بڑے بڑے آئے بھائی, ابھی تو دجال نے آنا ہے جو مردے کو زندہ کرے گا, اس وقت کس نے ٹھہرنا ہے؟ ادھر تو حضرت والا چھڑیاں شروع ہے نا, کہ بندہ کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے, ہم سنتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. ابھی تو دجال نے آنا ہے, تم تو یہ چھو نہیں برداشت کر پا رہے, تم تو ابھی یہ جملوں کی تکرار نہیں برداشت کر پا رہے, اور تم 5 منٹ میں جو ہے وہ دل دے بیٹھتے ہو. تو ذرا سوچو تو صحیح, جب اس نے آنا ہے, یہ جو بڑے ہی کمزور سے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہوائیں جس مرضی طرف چلی جائیں, عقیدہ وہی رکھنا جو داتا علی اجویری کا عقیدہ ہے, عقیدہ وہی رکھنا جو شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ ہے. خدا کی قسم, قبر کے اندر بھی راحت نصیب ہوگی, حشر کے اندر بھی راحت نصیب ہوگی. عقیدہ یہی رکھنا ہے. ایک بات آپ کو, کتاب تذکرۃ الخلیل, کیا نام ہے؟ مولوی عاشق الہی, ان کا تعلق دوسرے مسلک کے ساتھ, میں اب نام نہیں ہائی لائٹ کرتا, بس سمجھ جاؤ جو نسبتوں کو نہیں مانتے. مولوی عاشق الہی کہتے ہیں میرا چاچا میرے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا, اس کے نا منہ پہ ورم پڑ گیا, میں بڑا پریشان, اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں میں مولانا قاسم ننوتوی صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ ورم پڑ گیا تو کیا کروں. ہوں سمجھیو ذرا, جڑے یہ جو پدے ہیں نا ان کو نہیں ابھی پتا, انہاں دے وڈیاں نے بھی وہی کچھ کیتا ہے. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے وہ جو حضور کی قبر انور کے پاس مٹی ہے نا, بس اس کو لے کر نا منہ پہ لگاؤ. سمجھ رہے ہو؟ وہ مٹی کو لے کے, وہ مٹی ہے
کہتے ہیں جب لگایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کی برکت سے شفا عطا کر دی. میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو, اوے جس مٹی کو نسبت حضور کی قبر انور سے ہو جائے اس مٹی میں اتنی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہوں گی ہے.